صبا ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا کہاں سے امت پریشان ہے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جان کیوں وہ چمن آج ویران ہے۔ حضرات، میں نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں یہ بتایا تھا قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور مرنے کے بعد سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، اور اس کے بعد جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہے۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے۔ جنت جس کو مل گئی وہ کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میری جنت کا معائنہ کر کے آؤ، جاؤ میری جنت کو دیکھ کر کے آؤ، جنت کیسی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھ کر کے آئے تو کہنے لگے، اے اللہ تیری جنت تو بڑی اچھی ہے، اے اللہ تیری جنت تو بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے۔ دنیا کا انسان اگر اس کا نام بھی سن لے گا تو اس کو پانے کے لیے اپنا تن من دھن سب لگا دے گا اس کو پانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے گھیر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بلایا اور کہا، جبریل اب جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ، اب جاؤ جنت کا معائنہ کر کے آؤ، جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھ کر کے آئے۔ اللہ نے پوچھا، بتاؤ میری جنت کیسی لگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تیری جنت تو بڑی اچھی ہے، تیری جنت تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، لیکن تو نے اس جنت کو ایسی پریشانیوں سے، ایسی مصیبتوں سے، ایسی آزمائشوں سے گھیر دیا ہے کہ شاید دنیا کا انسان اس کو پانے کے لیے اتنی پریشانی اٹھا سکے، شاید دنیا کا انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا آزمائش کی بھٹی میں جل سکے۔ جنت تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ جنت تو بڑی اچھی ہے لیکن جتنی پریشانیوں سے تو نے گھیر دیا ہے جنت کو، دنیا کا انسان شاید اتنی پریشانی اٹھا سکے۔ پریشانی کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کہیں سے ایک کھجور آیا، میں نے اس کھجور کو رکھ دیا کہ میرے شوہر نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے ہیں، ابھی نماز پڑھا کر کے واعظ و نصیحت کر کے گھر پہ آئیں گے تو میں ان کو یہ کھجور دے دوں گی اور کھا لیں گے۔ وہ کون؟ حضرت عائشہ۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ کون ہے؟ یہ نبی اکرم کی بیٹی، یہ نبی اکرم کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 14 سال یا 15 سال کی ہے، کیونکہ جب حضرت عائشہ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایک کھجور کہیں سے آیا، اس کو رکھ دیا۔ محبت کتنی تھی، کتنی محبت تھی، اور گھر کی گرہستی کیسے چلائی جاتی ہے کتنی اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ ایک کھجور کہیں سے ملا، اس کو بھی حضرت عائشہ نے اپنے شوہر کے لیے رکھ دیا۔ آج ہماری بیٹیاں 22 25 سال کی عمر میں ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے اور ہماری بیٹیوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، جو ان کی نکاح میں، ان کی شادی میں جو ان کے گھر والے ماں باپ ان کو جو برتن دیتے ہیں، جو سامان دیتے ہیں، شربت
ورک سیٹ اور ڈنر سیٹ جو ان کو ملتا ہے ان کو ابھی اپنے گھر میں کیسے حفاظت سے رکھنا چاہیے, کیسے سجا کر کے رکھنا چاہیے, آج ہماری بیٹیوں کو یہ سلیقہ بھی نہیں معلوم. اور کہاں سے معلوم رہے, کیونکہ آج کے اس کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم نے گھر کی گھرستی کیسے چلائی جاتی ہے ان سارے معاملات سے دور کر دیا ہے ان کالجز کی پڑھائیوں نے. آج ہماری بچیوں کو صرف یہ معلوم ہے, ہاں شادی ہوگی, شادی ہونے کے بعد بچے ہوں گے, میں اپنے بچے سے موم کہلواؤں گی, امی کہلواؤں گی, اپنے ہونے والے شوہر کو اپنے بچوں سے پاپا کہلواؤں گی, ڈیڈی کہلواؤں گی. اور یہ ساری چیزیں آج کتنا شارٹ ہوتے چلی جا رہی ہے. جو چیز امی جان تھی آج عورتیں اس کو ممی میں بدل دیا, جو ابو کا لفظ تھا اس کو ڈیڈی میں بدل دیا, اور ساتھ ہوتے ہوتے ڈیڈی کو پاپا کی جگہ اور کہیں کہیں پا بولا جانے لگا, صرف پا. امی کو امی کی جگہ ممی اور کہیں کہیں موم بولا جانے لگا. اب بہت جلدی کہیں موم کی جگہ سے موم بتی نہ ہو جائے جو رات میں جلائی جاتی ہے, کیونکہ ساری چیزیں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. حضرت عائشہ سے سیکھو گرہستی کیسے چلائی جاتی ہے. فرماتی ہے کہ ایک کھجور مجھے کہیں سے ملا, میں نے وہ کھجور رکھ دیا کہ میرے شوہر آئیں گے تو میں ان کو پیش کر دوں گی, ان کو دے دوں گی. اللہ کے نبی کو گھر آنے میں تھوڑا دیر ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دروازے پر ایک مانگنے والی آ گئی, ایک سائلہ آ گئی. جاءتنی سائلہ, ایک سائلہ نے دروازے کو دستک دی. میں نے دروازہ کھولا, کہتی ہے شیئن للہ, اے پوری دنیا کی ماں, اے امی عائشہ, میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں بہت بھوکے, میں بھی بھوکی ہوں, کچھ تمہارے پاس ہو تو دے دو, کچھ تمہارے پاس ہو تو دے دو. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جو ایک کھجور میں نے اپنے شوہر کے لیے رکھا تھا, وہ کھجور لا کر کے اس سائلہ کو دے دیا, کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اے عورتوں تم صدقات و خیرات زیادہ کیا کرو, کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے. میں نے وہ کھجور جو اپنے شوہر کے لیے رکھا تھا, میں نے وہ کھجور اٹھایا اور اس مانگنے والی کو, اس سائلہ کو دے دی ایک کھجور. وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کھجور پر اپنی نظر جما لیے. یہ بچہ چاہتا یہ کھجور مجھے مل جائے, دوسرا بچہ چاہتا کہ امی یہ کھجور مجھے دے دے. اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, گٹھلی پھینک دیا اور آدھا کھجور اس بچے کو دیا اور آدھا کھجور دوسرے بچے کو دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے, لیکن تھوڑا الفاظ کی زیادتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسلم شریف کی حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ کہیں سے 3 کھجور آئی. بخاری میں 1 کھجور کا تذکرہ ہے, ذکر ہے, اور مسلم شریف میں 3 کھجور کا ذکر ہے. کہیں سے 3 کھجور ملی, میں نے اس 3 کھجور کو اپنے شوہر کے لیے رکھ دیا کہ ابھی اللہ کے نبی نماز پڑھا کر کے آئیں گے تو ان کو دے دوں گی, وہ کھا لیں گے. اتنے میں نبی اکرم کے آنے سے پہلے ایک سائلہ آتی اور کہتی ہے شیئن للہ, اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو میں نے وہ 3 کھجور اپنے شوہر کے لیے رکھا تھا, میں نے وہ تینوں کھجور لیا اور اس مانگنے والی کو, اس سائلہ کو دے دی. اس سائلہ نے, اس مانگنے والی عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دیا, دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دیا اور 1 کھجور خود کھانے کے لیے رکھ لیا. بچے اپنا اپنا کھجور جلدی سے کھا لیے. جو ماں کا کھجور تھا اس پر نظر جما لیے, کیونکہ 1 کھجور سے پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. یہ بچہ چاہتا کہ امی یہ کھجور مجھے دے دیتی تو اچھا رہتا, دوسرا بچہ چاہتا کہ امی یہ کھجور مجھے دے دیتی تو اچھا ہوتا. ماں کی نظروں نے سمجھ لیا کہ بچوں کا پیٹ بھرا نہیں ہے, یہ کھجور بھی چاہتے ہیں, تو اس کھجور کو جو اپنا کھانا چاہتی تھی اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, گٹلی پھینک دیا, آدھا کھجور اس بچے کو دے دیا اور آدھا کھجور اس بچے کو دے دیا. اپنا کچھ نہیں کھائی, بچے کھا لیے اور بچوں کو لے کر کے چلی گئی. اللہ کے نبی جب مسجد سے واپس آئے, گھر میں داخل ہوئے
تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں اے عائشہ کیا تم نے کچھ کھایا، اے عائشہ کیا تم نے کھانا کھایا، کچھ کھایا کہ نہیں؟ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پوچھ تو مجھ سے رہے تھے لیکن پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ اے عائشہ تم نے اگر کھا لیا تو میرے لیے بھی کچھ رکھا یا نہیں، کیونکہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، اگر تم نے کھا لیا ہے اور میرے لیے بھی کچھ بچا ہے تو مجھے بھی دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی 3 کھجور آیا تھا کہیں سے، میں نے آپ کے لیے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر کیا ہوا، تم نے کھا لیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کے لیے رکھا تھا تو میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ کہا پھر کدھر کہا گیا وہ کھجور؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کے انتظار میں وہ کھجور رکھی ہوئی تھی کہ آپ آئیں گے تو آپ کو دے دوں گی، لیکن آپ دیر سے گھر میں آئے، آپ کے آنے سے پہلے ایک سائلہ آ گئی، ایک مانگنے والی آ گئی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے کھجور مانگا، میں نے کھجور دے دیا، جو آپ کے لیے کھجور رکھا تھا میں نے اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے کھجور اپنے اس بچے کو دیا اور دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دیا۔ ایک کھجور خود کھانے والی تھی لیکن بچوں کی بھوک کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکی اور اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس بچے کو دے دیا، آدھا اس بچے کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھائی، بھوکی رہی اور چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا ہوگا، کیا وہ عورت بھوکی تھی، اسے کھجور ملا تو وہ کھجور اپنے بچوں کو کھلا دی اور خود بھوک کو برداشت کر کے چلی گئی؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی اس نے کچھ نہیں کھایا، بھوک اس کو بھی لگی تھی لیکن کھجور بچوں کو دے دیا اور خود بھوک برداشت کر لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اس عورت نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اس عورت نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا، کیونکہ وہ بھوکی رہی اور اپنے بچوں کو خیال کرتی رہی، اپنے بچوں کو پالتی رہی، بھوک کو برداشت کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی رہی پلاتی رہی۔ اس پریشانی کو اس نے جھیلا ہے، اس پریشانی کو اس نے اٹھایا ہے، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں جنت بڑی حسین و جمیل ہے لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں سے مصیبتوں سے گھیر دیا ہے۔ وہ عورتیں کیا جانے اولاد کی قدر جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے ہی نہیں۔ آج ہاسپٹل کی رپورٹ دیکھیے، کتنی عورتیں ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جن کی 4 بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں اور پھر سے پیٹ سے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرایا پتہ چلا پھر بچی ہے، پتہ چلا پیٹ میں پھر بچی ہے، اب کہہ رہی ہے ڈاکٹر مجھے بچی نہیں چاہیے، اب مجھے بچی کی ضرورت نہیں ہے، 4 5 بچیاں گھر پہ پہلے سے ہیں، اب مجھے بچی نہیں چاہیے۔ ایسا کرو گرا دو، بچے کو پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ نبی اکرم کا دور تھا، نبی اکرم کے آنے سے پہلے جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو مارتے نہیں تھے، جب بڑی ہو جاتی تھی 4-5 سال کی ہو جاتی تھی، ابو امی کہنے کے لائق ہو جاتی تھی تو اس بچی کو، اس معصوم سی کلی کو لے کر کے گھر سے نکلتے تھے کہ چلو بیٹا تمہیں میلہ دکھانے لے کے چلتا ہوں، چلو میں تمہیں بازار دکھانے لے کے چلتا ہوں، اور جنگل میں لے جاتے، پہلے سے گڈھا کھود کے تیار رکھتے، اس معصوم سی بچی کو کہتے بیٹا اس گڈھے میں دیکھو تمہاری ماں نظر آئے گی، وہ چھوٹی سی معصوم کلی اس گڈھے میں دیکھتی، وہ کسائی باپ پیچھے سے دھکا دے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا، بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی رہتی ہے، ابو یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کسائی باپ، وہ ظالم باپ اپنے بچی کو، اپنے بچی کی آواز پر وہ ترس نہیں کھاتا تھا اور اسی مٹی کو ڈالنا شروع کر دیتا تھا اور پاٹ دیتا تھا اور وہاں بیٹھا رہتا تھا اس وقت جب تک کہ اس بچی کی آخری چیخ نہیں نکل جاتی تھی، اس بچے کو قتل کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا، اور جب گاؤں میں اپنی بستی میں آتا تھا تو لوگ جشن مناتے تھے۔ میرے بھائیوں عرب کے اندر پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو مارا جاتا تھا، پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، آج بھی ہمارے ہاں بچیاں قتل ہو رہی ہیں، آج بھی ہمارے ہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ فرق
فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے بعد مارا جا رہا تھا، آج یہاں پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا بچی ہے، صفائی کرا دیا، مار دیا گیا۔ میری ماں اور بہنوں سنو، جس کسی نے بھی یہ جرم کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ اپنی ماں کے سینے سے، اپنی ماں کے پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کے پستان کو چوس رہا ہوگا، اپنی ماں کی دودھ کو کھینچ رہا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تجھے کچھ کہنا ہے؟ اے میرے بندے تجھے کچھ کہنا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پستان کو چھوڑ دے گا، یقول اور کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اے اللہ یہ میری ماں ہے، اے اللہ یہ میری ماں ہے، اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں آنے سے پہلے مجھے قتل کر دیا تھا، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، اے اللہ تو اس کا نہ بن، اے اللہ میری ماں کو جنت میں مت ڈالنا، اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ بچی قیامت کے دن اللہ سے فریاد کر کے، وہ بچی قیامت کے دن اللہ سے شکایت کر کے، ریکویسٹ کر کے ایسے ماں باپ کو جہنم میں پھینکوا دے گی۔ آج ہم جائز بچے گرا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو ناجائز بچے کو بھی گرانے کا حکم نہیں دیا۔ ناجائز بچے کو بھی، ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی کے پاس اور کہتی ہے انی قد اصبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو حد کو قراس کر چکی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرا شوہر 3-4 سال ہو گیا گھر نہیں آیا تھا، اے اللہ کے نبی میں جنگل میں بکریاں چراتی تھی، میرے ساتھ میں ایک چرواہا بھی تھا، میرے دل کے اندر سے خواہشات کی امنگیں اٹھنے لگی، میں چرواہے کے ساتھ جنگل میں گئی، جھاڑی میں گئی، پہاڑ کی وادی میں گئی اور اس سے میں نے زنا کروا لیا، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے دنیا میں پاک کر دیجئے، میں جہنم کی سزا بھگت نہیں پاؤں گی۔ خود آئی ہے اور اپنا جرم اقرار کر رہی ہے، جرم اقرار کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا لے جاؤ اس عورت کو مار مار کر کے ختم کر دو، کیونکہ زناکار زانیہ عورت یا زانیہ مرد جو شادی شدہ ہو اسلام میں یہی سزا ہے کہ اس کو مار مار کر کے ختم کر دیا جائے۔ شادی شدہ تھی، اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ اس کو مار مار کر کے ختم کر دو۔ صحابہ لے کے جانے لگے، وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں پیٹ سے ہوں، اسی زنا کی پیداوار میری پیٹ میں پل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر رک جاؤ، ابھی مت لے کے جاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے سنسار کر دیجئے، مجھے مار دیجئے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے پیٹ کا بچہ پیدا ہو، اگر یہ باہر آئے گا پیدا ہوگا اور اس کو اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا، زندگی بھر یہ بچہ مجھے کوسے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلطی تیری ہے، قصور تیرا ہے، زنا تو نے کرایا تو پھر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ محمد اتنا بڑا ظالم نہیں ہے جو غلطی تو کرے سزا بچہ بھگتے، نہیں جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب لے کر کے آنا۔ سزا نہیں دی، ناجائز بچہ تھا۔ اللہ کے نبی ابھی اس عورت کو چھوڑ رہے، ٹائم دے رہے، نہیں ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی، جب بچہ پیدا ہو گیا تب لے کر کے آئی، تب لے کر کے آئی۔ اللہ کے نبی لیجئے بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس بچے کو دیکھا، کہا ابھی بھی تجھے سزا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ بچہ، اس بچے کی غذا ابھی تیرے پستان میں موجود ہے، اس بچے کی غذا ابھی تیرے جسم میں ہے، ابھی یہ بچہ تیرا دودھ پیے گا، جب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب لے کر کے آنا۔ وہ عورت دوبارہ جاتی ہے اور جب روٹی کھانے کے لائق ہو جاتا ہے تب لے کر کے آتی ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو مارا جاتا ہے، سنسار کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں، لیکن اس بچے کو نہیں مارا جاتا ہے۔ اس بچے کو اللہ کے نبی نے کہا بھی لے کر کے کون ہے جو اس بچے کو اپنا بچہ بنائے گا، پالے گا؟ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے دے دیجئے اس بچے کو، میں اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالوں گا، میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں اپنے زمین اور جائیداد میں اس کو حصہ بھی دوں گا، اللہ کے نبی مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اسے دے دیا۔ آج تک نہیں پتا چلا، حدیث کی کتابوں میں آج تک نہیں پتا چلا کہ اس بچے کا باپ کون تھا۔
कौन था? नबी वो औरत खुद आई थी इकरार करने के लिए। नबी अकरम ने उस औरत से भी नहीं पूछा कि जना तो करवाई है तो किससे करवाई है, वो लड़का कौन है। जना अकेले नहीं होता है, जिससे करवाई है वो लड़का कौन है, नहीं। अल्लाह ने भी नहीं बताया नबी अकरम को। अल्लाह चाहता तो बता सकता था, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं बताया कि इस औरत ने फला मर्द से ज़िना करवाया, नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका मामला छिपा है छिपा रहने दो, जिसका मामला छिपा है छिपा रहने दो। हम कौन होते हैं हाईलाइट करने वाले, हम कौन होते हैं उसको लोगों में फैलाने वाले। आज तो सबसे बड़ी बुराई हमारे मुआशरे की यही है, सबसे बड़ी बुराई। किसी लड़की की, किसी लड़के की थोड़ी सी बात पता चली कि फला लड़का फला लड़की से फला जगह मिल रहा था, चाहे कोई देखे हो या ना देखा हो, हम उसको बढ़ा चढ़ा करके लोगों में वायरल कर देते हैं, लोगों में फैला देते हैं। बुड्ढों की एक कहावत है ना, वो कैसे है, एक हाथ बिया नौ हाथ गाजर, ऐसे है ना, एक हाथ बिया नौ हाथ, एक हाथ गाजर नौ हाथ बिया। यानी मतलब थोड़ी सी बात पता चली और पूरे अच्छी तरीके से मालूम भी नहीं है और पूरी तरीके से हम गांव में फैला देते हैं। मेरे भाइयों, वो औरत खुद आ रही है, जुर्म इकरार कर रही है, लेकिन नबी अकरम ने उस लड़के के बारे में नहीं पूछा कि तूने ज़िना कराया तो किससे कराया, वो लड़का कौन है, क्यों गई तू, नहीं। क्योंकि जिसका मामला छिपा है छिपा रहने दो। हम कौन होते हैं उसको वायरल करने वाले, हम कौन होते हैं उससे पूछने वाले। अभी तो तौबा का दरवाजा खुला है, हो सकता है उस लड़के के उस जानी मर्द के दिमाग में आ जाए और वो तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर दे। हम कौन होते मेरे भाइयों? तो अल्लाह ताला ने जन्नत को बड़ा अच्छा बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, लेकिन जन्नत को आफतों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से घेर दिया है। अब देखिए, आजमाइश नहीं तो क्या है, ठंडी का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंडी रात में और सुबह में पड़ती है। मैं ऊपर सोता हूँ, रात में ऐसा माहौल होता है, रात में इतनी ठंडक होती है कि सेहत मस्जिद के अंदर आती है और 1 मिनट के लिए भी कंबल से अगर चेहरा निकाल दो तो नाक जम जाती है, इतना कोहरा रहता है। लेकिन जब फजर की अजान की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तुम्हारे नरम गरम बिस्तर से बेहतर नमाज है, तुम्हारे नींद से बेहतर नमाज है। अल्लाह की कसम, नमाजी अपना नरम गरम बिस्तर छोड़ देता है, अपना नरम गरम बिस्तर छोड़ देता है और ठंडी में भी ठंडे पानी से वजू बना करके मस्जिद में आता है और अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध लेता है। क्या परेशानी नहीं हो रही है? ठंडी में नरम गरम बिस्तर छोड़ना क्या कोई हल्की बात है? ठंडे पानी से वजू बनाना क्या कोई हल्की बात है? अल्लाह ताला ने ऐसी परेशानियों से, मुसीबतों से जन्नत को घेर दिया है। अब अंदाजा लगाएं हमारा क्या हाल होगा। अजान हो रही है, हम नरम गरम बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। जुमे का दिन है, मस्जिद फुल है, अभी असर में सब गायब हो जाएंगे, फजर में कोई दिखेगा ही नहीं बुड्ढों के अलावा। मेरे भाइयों, जन्नत को अल्लाह ताला ने आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, आजमाइशों से घेर दिया है। हमें कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ये कहावत है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें जन्नत को हासिल करना है तो हमें ये परेशानियां उठानी पड़ेंगी, ये मुसीबत उठानी पड़ेंगी। अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को बनाया, अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को बनाया तो अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील जाओ मेरी जहन्नम का मुआयना करके आओ, मेरी जहन्नम को देख करके आओ कैसी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम को देख करके आते और कहते हैं, अल्लाह तेरी जहन्नम तो बड़ी खतरनाक है, तेरी जहन्नम तो बड़ी डेंजर है, बड़ी खतरनाक है। अगर इंसान जहन्नम का नाम सुन लेगा तो अभी उससे बचने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करेगा, उससे जितना बच सकेगा बचेगा। तो अल्लाह ताला ने उस जहन्नम को ख्वाहिशात से, जरूरत से, ख्वाहिशात से उस जहन्नम को घेर दिया, आसानियों से उस जहन्नम को घेर दिया और कहा है जिब्रील अब जाओ दोबारा मेरी जहन्नम को देख करके आओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, जहन्नम को देख करके आए और कहने लगे, अल्लाह तेरी जहन्नम तो बड़ी खतरनाक है, तेरी जहन्नम तो बड़ी डेंजर है, बड़ी खतरनाक है, लेकिन तूने जहन्नम को ऐसी शहावतों से घेर दिया है, तूने जहन्नम को ऐसी आसानियों से, ऐसी शहावतों से घेर दिया है कि शायद दुनिया का इंसान ऐसी बच सके। इतना तूने ऐशो आराम से, शहावतों से घेर दिया है कि शायद दुनिया का इंसान उस जहन्नम से बच सके। इसीलिए कुरान में कहा
فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص کامیاب ہے، کیونکہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، پھر وہ نکالا نہیں جائے گا، وہاں موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جنت اور جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے کنارے کھڑا کرے گا، جہنمیوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا، ایک فرشتہ آئے گا، مرا ہوا دمبا ہاتھ میں ہوگا، جو ہم سب کی موت ہوگی، فرشتہ جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنتی کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ فرشتہ جہنمیوں سے پوچھے گا، اے جہنمیوں بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہنمی کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ وہ فرشتہ جنت اور جہنم کے بیچ میں اس موت کو کاٹ دے گا، اس موت کو کاٹ دے گا اور کہے گا، اے جنتیوں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، اے جہنمیوں ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اب یہاں موت کسی کو نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، وہ موت کو بھی کاٹ کر الگ کر دے گا اور کہے گا، اے جنتیوں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ جہنم کا داروغہ جو ہوگا، جو گیٹ مین ہوگا، واش مین ہوگا جہنم کا، جو داروغہ ہوگا، وہ جہنمیوں سے پوچھے گا، ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں کس چیز نے جہنم میں جانے پر مجبور کیا؟ کس وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو؟ جہنمی جواب دیں گے، قرآن کہتا ہے 29واں پارہ آپ دیکھیے، قرآن کہتا ہے جہنمی کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، میں دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا، قالوا لم نک من المصلین، میں دنیا میں نمازی نہیں تھا۔ عالم آتے تھے، علماء آتے تھے، بتاتے تھے نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ میں نے علماء کی باتوں کو ٹھکرا دیا تھا، میں نے نہیں مانا تھا، میں علماء کو دیکھتا تھا، علماء خود نہیں پڑھتے ہیں تو میں کیوں پڑھوں؟ ہم علماء بتاتے تھے لیکن ہم اس کی برائیوں پر نظر ڈالتے تھے کہ فلاں وہ ایسا کرتا تو میں کیوں کروں، اس لیے میں نمازی نہیں تھا، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جہنم، پہلا ریزن جہنمی کیا بتائیں گے کہ جو میں جہنم میں جا رہا ہوں اس کا پہلا ریزن، پہلا کارن کیا ہے کہ میں دنیا میں نمازی نہیں تھا، میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اور میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ کامیاب مومن کی پہلی نشانی، یہاں دیکھیے ملتا جلتا چیز مل رہا ہے۔ جہنمی کیا کہیں گے؟ پہلی چیز جہنمی کیا کہیں گے جب جہنم کا داروغہ پوچھے گا جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، میں نمازی نہیں تھا، دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے جہنم میں جا رہا ہوں۔ اور کامیاب لوگوں کی پہلی صفت کیا بتلائی گئی؟ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہوں گے، یعنی نمازی ہی جنتی ہیں، نمازی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی لیے نمازی نہیں کہا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہوں گے، نماز پڑھتے نہیں ہوں گے، نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے ہماری۔ نماز کو پڑھنا، نماز تو آج دیکھ لیجئے ہر کوئی پڑھ رہا ہے، چلے جائیے پڑوسی میں اور کہیں دوسری مسجد میں، مار رہے کوے کی چوچ کی طرح فٹافٹ 4 منٹ میں 8 رکعت، 10 منٹ میں 20 رکعت تراویح بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام کی نماز پر نظر ڈالیے، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی سوکھا ہوا پیڑ کھڑا ہوا ہے، کوئی سوکھا ہوا پیڑ کھڑا ہوا ہے، پرندے سوکھا ہوا پیڑ سمجھ کر کے ان کے سروں پر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ان کی نمازیں تھی اور آج ہماری نمازیں، اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، دونوں چیزیں ملتی جلتی ہوئی ہے۔ پہلی چیز، جہنم کا جب داروغہ جہنمیوں سے پوچھے گا تو کہ جہنم میں تم کیوں آئے، تو وہ
یہی جواب دیں گے کہ میں دنیا میں نمازی نہیں تھا، اور جنت میں جانے کا پہلا جو چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ نماز ہی بتائی جا رہی ہے کہ وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہوں گے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔